جان دادن نادیدہ رخ یارے، یا اللہ دیکھے بغیر تیرے اوپر قربان ہوئے، سولیوں پہ لٹکے، آروں سے چرے، ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، آج تجھے دیکھا ہے تو پتہ چلا ہے کہ تو کیا ہستی ہے، اجازت دے ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں تیرا دیدار کرتے ہوئے۔ میرا اللہ کیا فرمائے گا؟ قد وضعت عنکم مؤونۃ السجود، وہ سجدے لاہور میں تھے، ختم، ہٹا دیے۔ طالما اتعبتم لی الابدان وانصبتم لی الوجوہ، تم نے بہت عرصہ میرے سامنے کھڑے ہو کر آنسو بھی بہائے، ماتھے بھی ٹیکے، ختم۔ الآن افضیتم الی روحی و کرامتی، اب تم آئے ہو میرے مہمان خانے میں۔ دنیا میں تمہاری میری نسبت تھی آقا اور غلام کی، عبد اور معبود کی، تم غلام میں آقا، تم عبد میں معبود، لیکن دنیا اب کیا ہے؟ اب تم مہمان ہو اور میں تمہارا میزبان ہوں، اور مہمان سے کام لینا میزبان کی غیرت کے خلاف۔ جاؤ، سب چھٹی ہے، کچھ نہیں ہے، بس کھاؤ پیو۔ اللہ تعالیٰ پردہ فرمائیں گے تو کہیں گے یا اللہ جنت نہیں چاہیے، تیرا دیدار چاہیے، بس دکھاتا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب کچھ اور کام بھی ہیں، تو تم ایسا کرو جمعے جمعے آ جایا کرو، ہماری محفل ہوگی، ہماری مجلس ہوگی، ہماری بات ہوگی، ہماری گفتگو ہوگی۔ تو وہ کہیں گے یا اللہ نہیں چاہیے، بس اپنا آپ دیکھا گا، نہیں جاؤ، جمعے کو آؤ، جمعے کو۔ لیکن جو جنت الفردوس والے ہیں، جنت الفردوس والے، ان کو جمعے کا انتظار نہیں کرنا ہوگا، وہ صبح بھی رب کا دیدار کریں گے اور شام بھی رب کا دیدار کریں گے۔ اور آپ نے فرمایا اللہ باقی جنت والوں کو تو دیدار عام کرائے گا اور ابو بکر کو دیدار خاص کرائے گا۔ ان اللہ یتجلی للناس عامۃ ولابی بکر خاصۃ، دیدار عام ہے دنیا کے لیے اور دیدار خاص ہے ابو بکر کے لیے۔ دیدار عام کا میں نے تھوڑا سا نقشہ آپ کے سامنے پیش کیا، تو پتہ نہیں دیدار خاص اللہ کا ابو بکر کے لیے کیا ہوگا۔ بھائیوں بہنوں، یہ زندگی کی معراج ہے، جو اللہ کو راضی کرتے 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 یہاں تک پہنچ گیا، کامیاب ہے۔ وہ جھونپڑے سے جنازہ اٹھے یا شاہی محل سے جنازہ اٹھے، وہ کامیاب ہو گیا۔ زبیدہ 3 بر اعظم کی ملکہ، 3 بر اعظم کی ملکہ، اس کو خواب میں کسی نے دیکھا، فوت ہو گئی تھی۔ تو خواب کے ساتھ کیا ہوا؟ کہ وہ جو میں نے مکہ والوں کے لیے نہر کھدوائی تھی، اس کی پہلی کدال کے پڑتے میری بخشش ہو گئی تھی۔ وہ 3 بر اعظم کی ملکہ ہو یا 3 مرلے کے مکان کی غریب سی خاتون ہو، اگر اللہ راضی ہو گیا ہے مسئلہ حل ہو گیا۔ اگر اللہ ناراض ہے تو قوم بڑا خطرناک ہے۔ بھائیو، اس گھاٹی سے گزرنا ہے، گزر کے ہی اللہ تک پہنچنا ہے، گزر کے ہی اللہ تک پہنچنا ہے۔ اس لیے اللہ کے نیک بندے بھی تڑپتے گئے اور اللہ کو راضی کرنے والے بھی تڑپتے گئے کہ پتہ نہیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ہمارے ساتھ کیا بنے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتوحات بہت زیادہ ہو گئی، 22 لاکھ مربع میل میں سلطنت پھیل گئی، اور حضرت عمر کا وہی دستور اللہ کے نبی کے زمانے والا، مہینے میں 1 دن گوشت کھانا ہے، چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھانی ہے، اور سخت لباس پہننا ہے۔ تو صحابہ آپس میں جمع ہوئے کہ اب حضرت عمر کو اپنا رویہ بدلنا چاہیے، کوئی خادم ہو، کوئی غلام ہو، کوئی لباس اچھا ہو، کھانا اچھا ہو۔ آپس میں بات، اچھا بھی کون بات کرے؟ حضرت علی نے فرمایا کوئی نہیں مانیں گے، کہا نہیں ہم بات کرتے ہیں۔ کہا اچھا کون بات کرے؟ تو سارے ڈر کے کہنے لگے ہم تو نہیں کرتے۔ اچھا بھائی کون بات کرے؟ چلو حضرت عائشہ سے کہتے ہیں، حضرت حفصہ سے کہتے ہیں، وہ بات کریں، چونکہ وہ اللہ کے نبی کی بیگمات ہیں تو ان کا ضرور وہ خیال بھی کریں گے، پروٹوکول بھی دیں گے۔ تو ایک بیٹی ہیں حضرت حفصہ، یہ دونوں امہات المومنین تشریف لائیں۔ آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، حضرت عائشہ نے بات شروع کی، امیر المومنین آپ سے ایک بات کرنی۔ کا کہو؟ کہ اللہ کے نبی کا دور تھا، دنیا آئی نہیں تو وہ فقر میں چلے گئے، پھر میرے باپ کا دور آیا تو دنیا کوئی نہیں آئی تھی، وہ بھی فقر میں چلے گئے۔ اب اللہ نے آپ کا دور ہمیں دکھایا ہے
ملک فتح ہو گئے، سونے چاندی کے ڈھیر لگ گئے، اور آپ اسی فقیری پر ہیں۔ ہم دونوں یہ عرض کرنے آئی ہیں کہ آپ اپنا طرز زندگی بدل لیں۔ تو ایک دم چہرے کا رنگ بدلا۔ فرمایا کس نے بھیجا ہے تم دونوں کو میرے پاس؟ تو حضرت عائشہ نے کہا پہلے آپ ہاں نہ کریں پھر ہم بتائیں گے کس نے بھیجا ہے۔ فرمایا اگر مجھے ان کے تم نام بتاؤ نا تو میں مار مار ان کے چہرے لال کر دوں جنہوں نے تمہیں میرے پاس بھیجا ہے۔ پھر ان کے آنسو بھر آئے۔ پھر فرمایا میری بیٹی حفظہ، میں عائشہ سے نہیں تجھ سے بات کرتا ہوں، تو بتا، تو گھر والی ہے، زندگی میں اللہ کے نبی نے 2 ٹائم کھانا کھایا؟ کبھی 2 ٹائم کھانا کھایا؟ اللہم نعم، کہا جی نہیں کھایا، نہیں کھایا۔ تمہیں پتہ ہے نا صبح کھاتے تھے شام نہیں کھاتے؟ کہا جی شام کھاتے تھے صبح نہیں کھاتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ کہا جی پتہ۔ کہا اچھا تمہیں پتہ ہے نا میرے نبی کے پاس ایک ہی پہننے کا جوڑا ہوتا تھا، تمہاری الماریوں میں تمہاری بیگمات کے 200 جوڑے لٹکے ہوتے ہیں، تمہارے 50 جوڑے لٹکے ہوتے ہیں، جس کے چہرے کی رب نے قسم اٹھائی والضحی، جس کی زلفوں کی رب نے قسم اٹھائی واللیل اذا سجا، جس کے بول کی رب نے قسم اٹھائی وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، جس کے شہر کی اللہ نے قسم اٹھائی وہذا البلد الامین، جس کی کتاب کی اللہ نے قسم اٹھائی قاف والقرآن المجید، جس کی رسالت پر اللہ نے قسم اٹھائی یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، جن کے آنسو پوچھنے کے لیے جبریل کو اتارا فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، جن کو عزت سے پکارا یا ایھا النبی، جن کو احترام سے پکارا یا ایھا الرسول، جن کو محبت سے پکارا یا ایھا المزمل، جن کو لاڈ سے پکارا یا ایھا المدثر، جن کو جنت کی چابی پکڑائی الی مفاتیح الجنت یوم القیامہ، جن کے ہاتھ میں اللہ کا جھنڈا پکڑایا کہ بیدی لواء الحمد یوم القیامہ، جن کے لیے مقام محمود کو تیار کیا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، جن کے طفیل حساب شروع کرنے کا اعلان فرمایا، جن کے طفیل پل صراط سے پار ہونے کا اعلان فرمایا، جن کے صدقے جنت کے دروازے کھلیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے، اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت کا قدم نہ پڑ جائے۔ جن کے گھر کو اہل البیت قرار دیا، جن پہ درود پڑھنے کا حکم دیا، جن کے بچوں کو حسن حسین کو جنت کے نوجوانوں کا سردار بنایا، جن کی بیٹی فاطمہ کو جنت کی عورتوں کی سردار بنایا، جن کے صحابہ کو رضی اللہ عنہم کا ٹائٹل دیا، مرنے سے پہلے 1,24,000 کی جنت کی خوشخبریاں سنائیں، جن کو راضی کرنے کا میں کیوں بیان کر رہا ہوں، میاں احسن آصف نے کیوں بیان کروایا ہے کہ ہماری ماں کے لیے کچھ ثواب پہنچ جائے، اور ہم اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہماری بھی اس کی وجہ سے بخشش ہو جائے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ نے ساری کائنات سے کہا مجھے راضی کرو، مجھے راضی کرو، مجھے راضی کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، انہوں نے دوڑ لگائی، بھاگتے ہوئے آئے۔ موسیٰ علیہ السلام بھاگتے ہوئے، اللہ نے فرمایا موسیٰ میں تو تینوں کوئی نہ یہ آکھا بھی دوڑا لا دے، میں تاکہ میری آ کے گل سن جا، تو دوڑ کیوں لائی ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا عجلت الیک رب لترضی، یا اللہ مالک بلائے اور نوکر بھاگ کے جائے تو مالک کو خوشی ہوتی ہے، میں اس لیے دوڑا ہوں کہ تو راضی ہو جائے۔ اور وہ رب جو کل کائنات سے کہتا ہے مجھے راضی، ہزار جمیل سنبھل کے بیان کری، میں ویندا لوگاں دی واہ واہ تو چکر نہ کھا جا، مجھے نہیں پتا، ساری زندگی تھک تھک کے گزاری، ہڈیوں میں بھی درد بیٹھ گیا، اور اللہ قیامت کے دن اگر کہہ دے تو سارا اپنی چودرواز سے کیتے تو اللہ سچ ہے، میں جھوٹ، دوا کر دو اس کو، اللہ سچ۔ ہر نعمت امتحان کو سخت کر دیتی، ہر نعمت امتحان کو سخت کر دیتی۔ میں نے گمنامی کا دور بھی دیکھا ہے، میں رائمنڈ پڑھتا تھا، میں اینٹ کے سرانہ بنا کے سوتا تھا، میں رات کو بستر لوگوں میں تقسیم کر دیتا تھا اپنا بستر، کہ جو اس وقت تھوڑے سے لوگ آتے تھے
تو میں رات کو چکر لگاتا تو جن لوگوں کے پاس بستر نہیں ہوتا تھا کسی کو سرانہ دے دیتا, کسی کو چادر, کسی کو دری, کسی کو کھیس, گیا سامنے برانڈا جے اتھے آ کے رکھ دے وے جے, اور میں ایک اینٹ اٹھاتا اور اس پر اپنا چھوٹا سا رومال رکھ کے اینٹ کا سرانہ بنا کے میں سو جاتا. اگر اس وقت میں مر جاتا تو مجھے غالب گمان تھا کہ میرا کام بن جاتا, لیکن آج مجھے نہیں پتا کیا ہونے والا ہے اور کیا ہوگا. لیکن اب اللہ کی رحمت پر آس رکھتے ہیں. ساری دنیا سے کہتا ہے مجھے راضی کرو, اور خود کہتا ہے میرے حبیب میں نے آپ کو راضی کرنا ہے, میں نے آپ کو راضی کرنا ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, میں نے آپ کو راضی کرنا ہے. اتنی بڑی ہستی. حفظہ, تیرے گھر میں نبی کے 2 جوڑے تھے یا ایک تھا؟ ایک تھا. کہ اسی کو خود دھوتے تھے, نوکر نہیں دھوتا تھا, بیگم نہیں, خود دھوتے تھے, سکھاتے تھے, پہن کے باہر آتے تھے. کئی دفعہ ایسا ہوا کہ نہیں ہوا کہ نماز کا ٹائم آیا اور بلال نے آ کے آواز لگائی یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو چکا ہے, اور آپ فرماتے تھے بلال ابھی میرے کپڑے خشک نہیں ہوئے, ہنے سکنے پائے, ہنے سکنے پائے. علی گلین میں آ جانا. نماز لیٹ ہو جاتی تھی, کپڑے خشک نہیں ہوتے تھے. اور تمہیں وہ دن تو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ جوڑا بھی نہیں تھا, ایک چادر ہی تھی, اسی کو گلے میں اور بدن پہ لپیٹ کے نماز پڑھائی تھی. اور تمہیں وہ بھی یاد ہوگا کہ ایک دفعہ چادر بھی نہیں تھی تو ایک انصاری عورت سے کپڑے ادھار مانگ کے جا کے نماز پڑھائی تھی. تم محل بنا کے تکبر میں آتے ہو کہ ساڈا محل ویکھو, ساڈا سیٹ اپ ویکھو, ساڈا سٹیٹس ویکھو. لعنت ہے تمہاری اس سوچ پر کہ تم نے پیسے کو سٹیٹس بنایا ہے, تم نے سونے چاندی کو سٹیٹس بنایا ہے, تم نے اپنی فیکٹری بنگلوں کو اور گاڑیوں کو سٹیٹس بنایا ہے. کس چیز کو؟ اس مچھر کے پر کو, اس دھوکے کے گھر کو, اس مکڑی کے جالے کو, اس مٹ جانے والی کائنات کو, اس دھوکے باز بڑھیا کو, اس مکار بڑھیا کو, اس غدار کائنات کو تم کہتے ہو کہ ایسی بڑے چودھری ہیں, بڑے سردار ہیں, بڑے تاجر ہیں. کیا ہے؟ مچھر کا پر, دھوکے کا گھر, مکڑی کا جالا. جاؤ قبرستان میں میانی میں بڑے بڑے سردار پڑے ہیں. جہانگیر کے قبر پر جا کر دیکھو, جس کے نام کا ڈنکا بجتا تھا. سنسان, اے راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکان ہے, دن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سما ہے. یہ کون ہے؟ کہتے ہیں یہ آرام گہے نور جہاں ہے, جس پر جہانگیر مر مٹا, ساری چابیاں جس کو پکڑا دیں, دن میں بھی شب کی سیاہی کا سما ہے. تجھے یاد ہے حفظہ میرے نبی نے کبھی ٹیک لگا کے کھانا کھایا؟ تمہیں یاد ہے کبھی ٹیک لگا کے کھانا کھایا؟ ہمیشہ ایسے جھک کے کھانا کھایا کہ میں غلام ہوں, غلاموں کی طرح کھاؤں گا. ایک دفعہ تو نے چھوٹے سے اس پر ٹیبل پہ رکھ دیا تھا اور کہا یا رسول اللہ آپ ذرا آرام سے کھا لیں, تو آپ نے کھانا اٹھا کے زمین پہ رکھ کے کہا تھا حفظہ میں غلام ہوں, میں غلاموں کی طرح کھانا کھاؤں گا. تجھے وہ بھی یاد ہوگا تیرے گھر میں میرے نبی کا بستر کیا تھا بتا؟ کہا جی ایک ٹاٹ تھا, ٹاٹ جو دن میں پھیلا دیتی تھی, رات کو دوہرا کر دیتی. کہ اچھا وہ رات یاد ہے جب تو نے اسی ٹاٹ کی ایک کی بجائے 2 تہ لگائی تھیں, اور صبح اللہ کے نبی نے پوچھا تھا حفظہ میرا بستر تبدیل کر دیا؟ کہ نہیں یا رسول اللہ وہی ہے, میں نے ایک کی 2 تہ لگا دی تاکہ آپ کے لیے تھوڑا نرم ہو جائے. کہ نہیں حفظہ اس سے جیسا پہلے تھا ویسا ہی کر دو, میں رات کو اٹھ کے اللہ سے باتیں کرتا ہوں, اس کی نرمی نے مجھے اٹھنے میں ذرا رکاوٹ پیدا کی. یہ باتیں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ کہ جی ہاں ٹھیک. کہ تو تم مجھے کہنے آئی ہو کہ میں راستہ بدل لوں. حفظہ جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے, عائشہ جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے انہیں بتاؤ. 3 دوست تھے, 3 مسافر تھے.
ایک ان کی منزل تھی، ایک ان کی راہ تھی، ایک ان کی ڈگر تھی، اس پر ایک چلا اور چلتے 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 اپنی منزل پہ پہنچا اللہ کے محبوب، پھر دوسرا چلا اور اسی ڈگر پہ چلا اور چلتے چلتے اپنی منزل پر پہنچا ابو بکر صدیق۔ اب تیسرا چل رہا ہے، اگر انہی کی راہ پہ چلے گا تو ان تک پہنچے گا، ادھر ادھر ہو گیا بھول بھٹک جائے گا۔ انہیں جا کے بتا دو کہ جس راہ پر میرے دونوں ساتھی چلے میں اسی پہ چلتا رہوں گا یہاں تک کہ میرا اللہ مجھے میرے ساتھیوں سے ملا دے۔ اللہ نے کیسے ملایا؟ نماز میں خنجر لگا، نماز فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے، اب ایک دم گرے، وہ چھپا ہوا تھا ابو لولو مجوسی، اس نے 7 وار کیے خنجر کے پیٹ میں، تو اب گرے، تو پہلی صف والوں کو تو پتہ تھا پیچھے نہیں، تو عبد الرحمن بن عوف نے لپک کے آگے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز شروع کر دی، اور چند آدمی اس کو پکڑنے کے لیے بھاگے، پھر اس نے آگے جا کے اپنے آپ کو خنجر مار کے اس نے خودکشی کر لی۔ اٹھا کر مکان پر لے گئے، دودھ پلایا گیا تو وہ آنتوں سے باہر نکل گیا، کہنے لگے موت کا پیغام آ گیا ہے۔ تو اپنے بیٹے کو بلایا، کہا بیٹا جا کر اماں جان عائشہ سے کہو کہ عمر امیر المومنین نہ کہنا، اب میں امیر المومنین نہیں ہوں، کہنا کہ عمر بن خطاب اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ قبر کی جگہ چاہتا، اگر مجھے اجازت مل جائے تو مجھے وہاں دفن کرنا، اگر اجازت نہ ملے تو مجھے عام قبرستان میں دفن کر دیں۔ عبداللہ بن عمر تشریف لے گئے تو اماں عائشہ بیٹھی رو رہی تھی، کہا اماں جان میرا باپ عمر بن خطاب اجازت چاہتا ہے قبر کی اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رونے لگی، پہلے بھی رو رہی تھی، کہا عبداللہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی کہ میں اپنے خامند اور باپ کے ساتھ میں بھی ایک کونے میں سو جاؤں گی، لیکن اگر عمر کی خواہش ہے تو اس جگہ کا عمر مجھ سے زیادہ حقدار ہے۔ بیٹے نے آ کر کہا ابا جان مبارک ہو، اجازت ہو گئی۔ کہا بیٹا ہو گئی، لیکن جب میری میت اٹھاؤ تو دروازے پر جا کر رکھنا اور ایک دفعہ دوبارہ پوچھنا، ہو سکتا ہے میرے شرم میں اجازت دی ہو اور میرے مرنے کے بعد انکار فرما دیں، تو ایک دفعہ دوبارہ پوچھنا، اس وقت بھی اجازت ملے تو پھر لے جانا ورنہ واپس لے جانا۔ حضرت علی اور حضرت حسن تشریف لائے جس دن انتقال ہو رہا ہے، گھبراہٹ دیکھی تو حضرت علی نے فرمایا عمر موت سے ڈر گئے ہو؟ کہ نہیں موت سے نہیں ڈرا، موت کے بعد کیا ہوگا اس سے ڈر گیا ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، یہ وہ کہہ رہا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ آپ نے کہا آج رات میں جنت میں گیا تھا، میں نے ایک بڑا خوبصورت محل دیکھا، سونے چاندی زمرد یاقوت موتیوں کا، میں نے کہا یہ کس کا ہے؟ تو مجھے کہا گیا یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ موت کے بعد جو ہوگا اس سے ڈر رہا ہوں۔ کہ آپ مسجد میں انٹر ہوئے، مسجد میں ایسے لوگ تھے، ادھر ابو بکر تھے اور ادھر عمر تھے، ہاتھ دیو، آپ نے یوں ہاتھ پکڑ لیا، دونوں کے ایسے ہاتھ پکڑ لیے، ادھر ابو بکر ادھر عمر، کہا مجھے دیکھ رہے ہو؟ کہا جی۔ کہا قیامت کے دن میں ایسے اٹھوں گا کہ میرے ادھر ابو بکر ہوگا اور ادھر میرے عمر ہوگا۔ یہ عمر کہہ رہے ہیں موت سے نہیں ڈرا ہوں، موت کے بعد کیا ہوگا اس پہ ڈر رہا ہوں۔ تو حضرت علی نے فرمایا کیوں ڈرتے ہو؟ میں گواہی دیتا ہوں، میں نے کئی دفعہ اللہ کے محبوب سے سنا کہ جنت کے بڑی عمر کے، ایک تو نا جنت کے نوجوانوں کے سردار وہ تو حسن حسین ہیں، میں نے کتنی دفعہ سنا اللہ کے نبی سے کہ جنت میں بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہیں ابو بکر اور عمر۔ تو آپ نے کہا قیامت کے دن گواہی دو گے؟ آپ نے کہا، حضرت علی نے کہا میں بھی گواہی دوں گا، میرا بیٹا حسن بھی گواہی دے گا۔
وہ حضرات تشریف لے گئے تو موت کی آہٹ کو محسوس کیا تو بیٹے کی گود میں سر تھا عبداللہ بن عمر کا بیٹا مجھے زمین پہ لٹا. انہوں نے یہاں سے ہٹا کر یہاں سر رکھ دیا. وہ حق سنا نہیں کیا کہہ رہا ہوں, زمین پہ ڈال دیں. ان کا جی نہیں چاہ رہا تھا کہ کیا کہہ رہا ہوں, زمین پہ ڈالو. انہیں آگے کر دے, خود پیچھے ہو کے اپنا چہرہ مٹی میں یوں رکھ دیا اور مٹی میں منہ ملنے لگے ایسے, اور کہہ رہا ہے ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک عمر ان لم یغفر لک ربک. اے عمر, اگر تیرے رب نے آج تجھے معاف نہ کی تو ہلاک ہو. ویل لک ولامک ویل لک ولامک یا عمر ان لم یغفر لک ربک. عمر, اگر آج تجھے اللہ نے معاف نہ کی تو ہلاک ہو. اتنے بڑے مقام والے 1,24,000 میں ایک آدمی ہے مراد, جس سے مانگا گیا. ایک آدمی, یا اللہ عمر دے دے میرے اسلام کی بلندی کے لیے. وہ کہہ رہے ہیں ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک رب. اے عمر, تو برباد ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کی. یہ کہتے جان نکل گئی. آپ نے وصیت فرمائی تھی میرا جنازہ صہیب پڑھائے, رومی. جنازہ پڑھایا گیا, کندھوں پہ اٹھایا گیا اور آ کر اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہا کے دروازے پر عبداللہ بن عمر, باقی تو کوئی پتہ نہیں تھا کسی کو, کہ ٹھہر جاؤ, جنازہ یہاں رکھ دو. پھر آگے بڑھے, دستک دی. اماں جان, میرا باپ عمر بن خطاب دروازے پہ پہنچ چکا ہے, اندر آنے کی اجازت ہے. تو اماں جان عائشہ نے فرمایا مرحبا بعمر. ہم عمر کو خوش آمدید کہتے اور باہر تشریف لے گئیں. وہیں حجرہ مبارک میں قبر کھودی گئی. تو عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا تو میں نے یوں پیچھے مڑ کے دیکھا تو جناب امام المتقین حضرت علی کھڑے ہوئے رو رہے تھے اور فرما رہے تھے عمر, مجھے پتا تھا تیرے سوا یہاں کوئی نہیں آ سکتا. مجھے پتا تھا یہاں تو ہی آئے گا اور کوئی نہیں آ سکتا, چونکہ میں نے ہزاروں دفعہ سنا خرجت انا و ابو بکر و عمر دخلت انا و ابو بکر و عمر. میں نے ہزاروں دفعہ اپنے نبی کی زبان سے سنا, میں اور ابو بکر عمر گئے تھے, میں اور ابو بکر عمر آئے تھے, میں اور ابو بکر عمر اندر گئے تھے, میں اور ابو بکر عمر باہر گئے تھے. میں نے اپنے نبی کے نام کے ساتھ تجھے اور ابو بکر کو اتنا سنا ہے کہ کسی کو نہیں سنا, لہذا مجھے پتا تھا تو اسی جگہ پہ آئے گا, تیری یہی جگہ ہے. میرے بھائی بہنوں, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رضی اللہ عنہ کا ٹائٹل جیتا. مجھے کیا خبر کیا ہونے والی, اب کو کیا خبر کیا ہونے والا. بے شک میرا رب رحیم ہے, ہم اس کے رحم کے تو فعلی کام بنے گا. کیڑیاں تقریراں تے کیڑے علم, کیڑیاں نمازاں تے کیڑیاں تجدہ, کم تو اس کی رحمت پر بنے گا, پر یہ اعمال اس کی رحمت کو لینے کا راستہ ہیں. اللہ 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 یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے, آپ ہی معاف کرے گا. یہ یزید اور حسین کو برابر تو نہ کر. آل رسول کی بوٹی بوٹی نوچ دی جائے اس کی رضا کو ڈھونڈنے کے لیے. وہ نہیں کہہ سکتے تھے اللہ بڑا غفور الرحیم. اس لیے بھائی بہنوں, معاملہ بے شک اللہ کی ذات سے ہے, بڑا کریم ہے, آنسو دیکھنا چاہتا ہے, ندامت دیکھنا چاہتا ہے. کون ہے جس سے گناہ نہیں ہوتا؟ کون ہے؟
میں اسے انسان ماننے کے لیے تیار نہیں. یا تو وہ کوئی فرشتہ ہے یا نبی ہے. نہ نبی آ سکتا ہے نہ ہم فرشتے ہیں. وہ انسان ہی نہیں جس سے خطا نہ ہو. لہذا میں اپنے رب کی قدرت پہ قربان جاؤں, رحمت پہ قربان جاؤں کہ اس نے توبہ کے لیے نہ عمر کی قید نہ عدد کی قید. ابھی تو 60 سال کا ہو گیا ہے, 70 سال کا ہو گیا, اب تیری کوئی توبہ نہیں. آخری سانس میں آ جا, قبول ہے. ابھی تیری 100 دفعہ ٹوٹ چکی ہے توبہ, اب 101 دفعہ قبول نہیں, 1 کروڑ دفعہ توڑ کے آ جا, قبول ہے. کریم ذات سے واسطہ ہے. لیکن کریم ذات نے کچھ ضابطے بنائے ہیں, کچھ نظام بنائے ہیں. اس نے یزید اور حسین کو الگ کیا ہے. ایک سود خور بھی کہے اللہ غفور الرحیم ہے, راتوں کو شراب میں ٹن کہے اللہ پہ معاف کرے گا, راتوں کو مسلح پہ تڑپنے والا اور شراب پینے والا اللہ کا قانون ہے, اللہ کا نظام. ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھانے والا اور مظلوم بن کے سسک سسک کے زندگی گزارنے والا کیسے برابر ہو؟ آنکھ کا چھلکنا اور جام کا چھلکنا اللہ برابر کر دے, ایسی اندھیر نگری بھی تو کوئی نہیں ہے. ام نجعل المتقین کالفجار, کیا نیک اور بد میں برابر کر دوں گا؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون. اس لیے بھائی بہنوں, معاملہ بہت آسان ہے اگر توبہ ہو جائے, اور جب گناہ ہو پھر توبہ ہو جائے. جب گناہ ہو پھر توبہ ہو جائے تو معاملہ آسان ہے. مشکل کب ہے؟ جب آدمی اکڑ جائے, معاملہ خطرناک ہے. لیکن گناہ کے ساتھ توبہ ہو, آسانی, معافی ہے, کیونکہ وہ ہے ہی معافی کو پسند کرنے والا. میں قربان جو ایک حدیث سناتا ہوں, میرے نبی نے کہا اگر تم سارے لوگ نیک ہو جاؤ, نہ کوئی عورت گناہ کرے نہ کوئی مرد گناہ کرے, تو اللہ کیا کرے؟ کل تم سب کو موت دے کے جنت میں پہنچا دے, اور پھر ایک مخلوق پیدا کرے گا مرد عورتوں کی جو گناہ کر کے روئیں گے اور توبہ کریں گے, پھر اللہ ان کو معاف کر کے خوش ہو کے. لہذا بھائی بہنوں, توبہ کی عادت بناؤ. دیکھو, ایک معاملہ اللہ اور آپ کا, اس میں بڑی گنجائش ہے. ایک معاملہ بندوں اور آپ کا, وہ بڑا اوکھا ہے. اللہ کے واسطے کسی کے عیب نہ دیکھو, کسی کی پگڑی نہ اچھالو, کسی کو بے عزت نہ کرو, کسی کی کمیاں نہ پکڑو, کسی پہ تبصرے نہ کرو. یہ بہت خوفناک کیس ہے. نماز چھوٹ گئی, یہ اتنا خوفناک کیس نہیں ہے. روزہ چھوٹ گیا, حج چھوٹ گیا, خوفناک ہیں, لیکن یہ ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ ہے, جب چاہے معاف کر دو. لیکن میرا اور آصف کا جو معاملہ ہے, میرا اور سردار صاحب کا جو معاملہ ہے, میرا اور آپ کا جو معاملہ ہے, یہ بہت خوفناک ہے. اس میں کسا ہوا قانون ہے کہ کسی کو حقیر نہ جانو. عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے اپنے ساتھیوں کا, ایک ڈاکو اوپر بیٹھا تھا پہاڑ پر, چوٹی پر. فلسطین میں چھوٹے چھوٹے پہاڑ ہیں, بڑے نہیں. تو اس کی نظر پڑی, نور نبوت دیکھا, تو اس کو ندامت ہوئی. اس نے کہا یا لعنت ہے تیری زندگی, ساری زندگی ڈاکیاں گزارتی, چل توبہ کرتے, اس نیک نبی دا ساتھ دے. انہوں نے کہا یا اللہ میری پچھلی معاف کر. میں آ گیا, نیچے اترا, ساتھ ہو لیا. عیسیٰ علیہ السلام کا ایک صحابی ساتھ جا رہا ہے. صحابی, ہر امت کا سب سے اعلیٰ شخص وہ ہوتا ہے جس نے نبی کا فیض پایا ہو. یہ ڈاکو, یہ صحابی. اس صحابی نے اس کو یوں دیکھا نفرت سے, اچھا یہ کتوں آ گیا ہے. ایک تکبر پیسے کا ہوتا ہے, ایک تکبر نیکی کا ہوتا ہے. یہ پردے والی عورتیں بے پردہ عورت کو یوں دیکھتی ہیں, انہیں نہیں پتا کہ انہوں نے بے پردگی سے بھی بڑی تباہی پھیلا تھی. ایک پیسے کا تکبر ہے, ایک نیکی کا تکبر ہے. ہم دیندار لوگ ہیں, ہم پردہ دار خواتین ہیں, یہ بے غیرت بے حیا ہیں. اور میں نے تو ناچنے والیوں میں بھی اللہ کی محبت کو دیکھا. اب نسیم وکی کی والدہ فوت ہوگی, میں نے اس کا جنازہ پڑھا ہے, تو سارے اداکار اکٹھے تھے. میں نے تھوڑا سا اللہ کے نبی کا ذکر کیا. میں نے جتنا ان کو روتے دیکھا, میں نے آج تک کسی کو ایسا روتے نہیں دیکھا. ارے ہر مومن کے دل میں ایمان ہے. ارے عرفات وہ میدان ہے جہاں میرا اللہ کہتا ہے
اتنے گناہ لاؤ جتنے بارش کے قطرے، اور اتنے لاؤ جتنے ریت کے ذرے، اور اتنے لاؤ جتنے درختوں کے پتے، آ کے معافی مانگو، سب معاف کروں گا۔ لیکن میرے آج کا ماحول، آج کا دیندار، وہ کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک ہے میرا آپ کا معاملہ، بڑی احتیاط برتو، کسی کو حقیر نہ جانو، کسی کی کمی نہ دل میں لانا، کسی کے عیب نہ پکڑنا، کسی کی پگڑی نہ اچھالنا، ہر چیز منہ پہ مار دی جائے گی۔ یوسف بن حسین ایک بزرگ گزرے، بڑے خطیب تھے، محدث تھے۔ جب انتقال ہونے لگا تو کہنے لگے یا اللہ، ایک میرے پاس 2 نمبری ہے اور ایک میرے پاس 1 نمبری ہے۔ 2 نمبری تو یہ ہے کہ تیرے اور میرے درمیان جو تعلق تھا نا، میں اسے کبھی ٹھیک نہ کر سکا، اور ایک تیرے اور میرے اور تیرے بندوں کے درمیان تعلق تھا، اس میں میں نے کبھی 2 نمبری نہیں کی، میں ہمیشہ 1 نمبر پہ رہا۔ یا اللہ، میری ایک دیانت ہے، ایک خیانت ہے، میری دیانت کے بدلے میری خیانت کو معاف کر دو۔ جب ان کا انتقال ہوا تو وہ خواب میں ملے ایک دوست کو، کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہ اللہ نے مجھ سے کھڑا کیا، کہا یوسف مرتے ہوئے کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ دوہراؤ، کیا کہا؟ کہ یا اللہ، میں نے یہ کہا تھا کہ میرے رب، ایک خیانت ہے جو میرے اور تیرے درمیان رہی ہمیشہ، میں اسے ٹھیک نہ کر سکا۔ ایک دیانت ہے جو میرے اور تیرے بندوں کے درمیان رہی، میری دیانت کے بدلے میری خیانت کو معاف کر۔ تو کہا یوسف، بس تیری یہ بات ہمیں پسند آئی، جاؤ معاف کیا۔ میرے نبی نے بڑے عجیب واقعہ سنا ہے۔ ایک تو قیامت کے دن 2 آدمیوں کو کہے گا چلو جہنم کی طرف، تو ایک دوڑ لگا دے گا اور ایک چلتے چلتے پیچھے مڑ کے دیکھے گا، پھر آگے جائے گا، پھر دیکھے گا، تو اللہ دونوں کو واپس بلا لے گا۔ ہاں بھائی، تو نے دوڑ کیوں لگائی؟ آگے دیکھنے رہے ہو جہنم ہے؟ کہے گا یا اللہ، تیری نہ ماننے کی وجہ سے تو جہنم دیکھی، تو مجھے خیال ہے آج ہی تیری مان لو، شاید تیری رحمت متوجہ ہو جائے۔ کہا اچھا بھائی، تو کیوں پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہا تھا؟ کہ یا اللہ، تیرے بارے میں سنا تھا تو بڑا مہربان ہے، تو میں دیکھ رہا تھا کہ شاید تیری رحمت کہے گی آ جا۔ کوئی نہیں، آ جا۔ تو اللہ کہے گا چلو تھوڑی گل میں نے بڑی چنگی لگی، جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ معاملہ تو ایسی کریم ذات سے، ایک آدمی کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی، ایک 50-50، 40-40، 100-100، تو اللہ کہے گا 101 کر دے جنت، 51 کر دے جنت۔ مثال عدد میں مثال دے رہا ہوں کہ تیری ایک نیکی اگر بڑھ گئی نا تو میں تمہیں جنت دے دوں گا۔ اب یوں ہے، کہے گا چلو یا اللہ میں لے آمنا، اللہ کہے گا جا کسی کو لے آ، میں تمہیں جنت دے دینا۔ وہ یا اللہ ایک تو میں نے لب جانی، وہ اپنی اماں، ابا، چاچے، تائے، بیوی، بیگم، بچے سب منکر ہو جائیں گے۔ کہنا بابا نا کی پتا اساں اسے ایک تو تھوڑ جاوی، کیا پتا ساڑی ہو ایک تھوڑ جاوے، عزیزہ نہیں دین دے، عزیزہ نہیں دین دے۔ کہے گا ہائے میں مر گیا۔ تو ایک آدمی اس کی ہائے سنے گا، وہ کی ہویا ہی؟ کہ ایک نیکی تو مار کھا گیا۔ کہے گا موجاں کر، تیرا کام بن گیا۔ وہ کہے گا وہ کیسے؟ وہ کہے گا میرے کو ہے ہی ایک کو، تو لے جا، میرے کڑے کم تھے، تو لے جا، میرے کو ہوئے تامی آگے، نہ ہوئے تامی آگے، یا تو لے جا۔ وہ چھلانگے مارتا ہوا ہے گا، یا اللہ میرا کم بن گیا۔ اور کیسے بن گیا؟ کہا وہ کہتا میں دیتا ہوں، کہا اس کو بلاؤ۔